السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بڑی شاندار حکایت، ایک واقعہ، ایک عبرت انگیز واقعہ ہمارے سامنے سے گزرا۔ میں نے سوچا کہ آپ حضرات سے شیئر کر دوں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی جو مسجد کے باہر بھیک مانگا کرتی تھی۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ کیا آپ کا کوئی کمانے کے لائق بیٹا نہیں ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ ہے تو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ پھر آپ بھیک کیوں مانگتی ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میرا بیٹا وہ کمانے کے لیے بیرون چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے کچھ رقم مجھے اخراجات کے لیے دی، اب وہ رقم خرچ ہو چکی ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا آپ کے لیے پیسے نہیں بھیجتا؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ پیسے نہیں بھیجتا بلکہ رنگ برنگ کے کاغذ بھیجتا ہے، جس کو میں اپنے گھر کی دیوار پر چسپاں کر کے رکھتی ہوں۔ وہ شخص اس بوڑھی خاتون کو اس کے گھر لے کر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی دیوار پر بینک کے 7 ڈرافٹ چسپاں کیے ہوئے ہیں اور ہر ڈرافٹ تقریباً 50,000 روپے کا ہے۔ پھر اس شخص نے اس کو بتایا کہ یہ جو رنگ برنگ کے کاغذ ہیں یہ کاغذ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت بڑی رقم ہے۔ تو وہ بوڑھی خاتون یہ سن کر بڑی حیران ہوئی اور اس کو بڑا افسوس بھی ہوا کہ اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی بڑی دولت کے ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگتی ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ یہ خاتون ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، ناخواندہ ہونے کی وجہ سے اس ڈرافٹ کی اہمیت کو نہ سمجھ سکی، اس کی قیمت کو نہ سمجھ سکی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، قرآن کریم، لیکن ہم اپنی ناخواندگی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس قرآن کریم کی اہمیت کو نہیں جان سکے، اس کی قیمت کو نہیں جان سکے۔ ہم اس قرآن کریم سے اسی صورت میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو عملی زندگی میں لے آئیں، تو پھر دیکھیں کہ دونوں جہان کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم جو ہے اس بوڑھی خاتون کی طرح ان کاغذ کو صرف دیوار پر چسپاں کر دے، جس طریقے سے ہمارا مزاج ہے کہ ہم قرآن کریم کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور بہترین کور میں طاقوں میں سجا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کریم کو لیں، اس کو کھول کر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً جو اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا۔ اور اگر ہمارا معاملہ یہی رہا جیسا کہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کو ہم صرف ایک برکت کی کتاب سمجھتے ہیں، کتاب ہدایت نہیں سمجھتے، تو پھر معاملہ یہی ہوگا اور حالات یہی رہیں گے جو ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں اب تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔